کسی کا نام نہیں لوں گا, نام لینا میرے تو اپنا اپوننٹ جو ہے وہ آج رو رہا تھا, میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, پہلے بھی میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا, تو مجھے اس کی بے بسی پہ نا بہت ترس آ رہا تھا کہ جی میرے نیفیو کو سزا ہوگی. میں نے کہا یار یہ وہی شخص ہے جو لوگوں پہ 302 کے جھوٹے, یہ مکافاتی عمل ہے, یہ مکافاتی عمل ہے. میں آپ شیخ رشید کی بات, میں وہی یہ اس نے 302 جھوٹے کروائے, اس نے ایفیڈنٹ کے کیس جھوٹے کروائے, اس نے اس وقت تک چین نہیں لیا جب تک رات کو عمر قید کی سزا سنا نہیں دی گئی, اس وقت تک یہ رابطے میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اس کو عمر قید کی سزا نہ ہو. دوسرا جو بانی پی ٹی بیٹھا وہ کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ایفیڈرین والا کیس آپ پہ جو بنا تھا وہ شیخ رشید نے جی ساری دنیا کو پتا, میں نے کہا 302 جو بنا تھا 2005 میں نہ ذکر کرتا اگر وہ آج رو نہ رہا ہوتا. میں کہتا ہوں یہ مکافات عمل ہے. میں اگر آج کروں گا نا, آج کسی کے خلاف جھوٹا پرچہ دوں گا, آج کسی کے خلاف میں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں. میری قائد کی, میرے میاں نواز شریف کی جو ایک روایات چلی آ رہی ہیں, میں نے ان کو جیل میں اپنے ساتھ دیکھا ہے, جتنا ہمبل, جتنا کمپوز. اور اسی طرح جب شہباز شریف صاحب نے مجھے جو بھی اسائنمنٹ دی, انہوں نے کہا بھائی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, نہ کسی مخالف حل دیکھنا ہے, اپنا کام کرنا ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ملک کی سالمیت کی بات, یہ حنیف عباسی کی ذات کی بات ہوتی. میں آج صبح بخش دوں جس کو کہتے ہیں. میں نے آج آپ کے پروگرام میں آج اس کا چہرہ اس طرح دیکھ کے میں اپنے تمام میرے پہ ڈھائے جانے والے جو مظالم ہیں, جھوٹے مقدمات ہیں, میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے میں شیخ رشید کو معاف کرتا ہوں. آپ شیخ رشید کو معاف کرتے ہیں, لیکن اگر وہ حملہ آور ہو جاتا ہے جی ایچ کیو کے اوپر, اگر اس کا رشتہ دار کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے اپنا کیا اس کے حمزہ کیمپ کے اوپر, تو میں معافی کیسے دے سکتا ہوں؟ میں کسی کو معافی کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو اپنے اوپر مظالم ڈھانے والی معافی دیتا ہوں, لیکن میں وہ معافی نہیں دے سکتا جو ملک کی سالمیت سے ریلیٹڈ ہو. تو یہ سزائیں جو ہیں, یہ سزائیں قانون کے مطابق, اور ان سزاؤں کے بعد کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس فوج کی طرف انگلی بھی اٹھائے جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی. Why have you been criticizing خواجہ آصف؟ آپ کے اپنے فیڈرل منسٹر ہیں. میں نہیں کرتا. دیکھیں نا آپ اپنا رانا صاحب لڑائی تھا نا, وہ نہیں میں لڑائی نہیں پوا رہا, میں ابھی کیا کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے پچھلی رجیم میں کچھ طاقتور لوگ جو تھے وہ میرے بھی خلاف تھے, ٹھیک ہے, لیکن کیا آج میں اس سٹیج کے اوپر اگر بات کروں گا ان کے خلاف, جب وہ گرے پڑے ہیں, کوئی ایک آدھ جیل میں ہے, کوئی ایک آدھ لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے, تو میں طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ بھئی اڈا تو ببر شیر ہوندا تو اس وقت بات کرتا نا. اگر میں اس وقت بات نہیں کر سکا تو آج میرا بات کرنا بنتا نہیں. میرا موقف کسی کے حوالے, خواجہ صاحب کے حوالے سے نہیں, کہ اگر ہم بینیفیشری ہیں نا کسی کے بھی, تو آج بیٹھ کے ہم ان کی مخالفت نہ کریں, بس ایک یہ بات ہے, بس اور کوئی بات نہیں. نہیں آپ اس کو کلیئرٹی نہیں دے سکتے. نہیں کلیئرٹی اس لیے نہیں میں دے رہا کہ ایک سفید بال ہیں ان کے 74-75 سال. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی نا, آپ کے اپنی کیبنٹ کے فیڈرل منسٹر. میں نے کچھ بھی نہیں کہا, آپ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ کہیں, میں کیسے کہوں؟ مجھے بتائیں. آپ نے کچھ نہیں کہا کبھی بھی؟ میں کہتا رہتا ہوں. نہیں میں اب ایک جو میں نے فکرہ کہا ہے اس میں سارا کچھ آ نہیں گیا کہ ہم اگر کسی کے بینیفیشری رہے ہیں اور آج اس سٹیج پہ بیٹھ کے اگر مخالفت کریں گے, تو آج جو رجیم موجود ہے پھر کل ہم اس کی مخالفت کریں گے, خدا نہ خواستہ جب یہ کمزور ہوگی. تو یہ میرا موقف ہے کہ ہمیں وہ خواجہ آصف صاحب ہوں, وہ حنیف صاحب عباسی صاحب ہوں, انہیں چاہیے کہ جب وہ بینیفیشری ہیں تو کچھ مطلب کہ جسے کہتے ہیں شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, بس اتنا میں کہتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے نا بھائی جان, میں نے مجھ پہ تو قائم ہونا. میں کہہ رہا ہوں جو ہائیبرڈ نظام جو ہے, اگر جب میں نے سنا, میں آج بھی کہتا ہوں تو مجھے ایسے فیک نیوز میں 99% سمجھتا ہوں فیک نیوز. جیسے پچھلے دنوں میں ایک پڑھ رہا تھا جی کہ یہ فوج جو ہے وہ فلاں ہے, وہ طاولہ مینگل نے کبھی کہا تھا, اس پہ بھی ان کا تھا کہ بھی ہاں میں نے تو حقیقت بیان کی ہے یا پتہ نہیں کیا بیان کی. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا حقیقت نہیں, تو میں کہتا ہوں نہیں, اس طرح نہیں. ہمیں روز اپنا موقف چینج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایک موقف پہ رہنا چاہیے. موقف یہ ہے بھائی جان جو پاکستان کا ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, ٹھیک ہے جی. جو BLA BLF جس طرح ابھی یہ جو اختر مینگل صاحب ہیں, انہی کے والد صاحب کی مثال میں, انہوں نے پاکستانی فوج کے اندر پختون شہید ہو رہا ہے. یہ موقف غلط ہے. میں نہیں کہنا چاہتا تھا پنجابی فوج, پختون شہید ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. ڈیلی ہو رہا ہے, بلوچ شہید نہیں ہو رہا, سندھی شہید نہیں ہو رہا, سرائکی شہید نہیں ہو رہا. ایک ہی تو سمبل ہے پاکستان کا, پاکستانی فوج, جس میں ہر قوم کا, ہر زبان کا,
شہید موجود ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ خاص کسی ایک علاقے سے اس کا تعلق تو آپ کا صرف اختلاف یہ ہے؟ بس اور کوئی نہیں، اور تو میرے لیے بڑے قابل صرف احترام آپ کا اختلاف خواجہ صاحب سے یہ ہے؟ میرا یہی ہے کہ ہم دیکھیں نا، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ہمیں اس ملک کی سالمیت کے لیے، اور ہمیں دوسری بات، مجھے بھی سر یہاں آپ کو کوئی خبر نہیں دینی. میں نے اپنے بڑے بھائی کے متعلق، میرے بڑے سینئر ہیں میرے سے عمر سے، دیکھیں نا، میں ہوں 58، وہ ہیں 75. اب اس فرق کو بھی تو میں نے شرم حیا کرنی ہے خود بھی، کہ میں اس طرح کی بات نہ کروں. لیکن میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے، بڑے بسد احترام، کہ ہمیں کسی نے چائے کا کپ بھی پلایا نا، چائے کا کپ بھی حنیف عباسی کو، میں اس کو نہیں بھولتا. بس اتنی چھوڑیں، آگے چلیں. میں تو پتہ نہیں کنی دفعہ تانوں چاہ دے کپ کافیاں تو میں تانوں اکنالج کرنا نہ رہنا پتہ نہیں کیڑا اکنالج کر دیا تسی. نہ سر، نہ کر، نہ کر. اچھا، نہ کر، آپ قابل احترام ہے ساری زندگی.